تو کافی فنکشن کیے، خوب کمایا. آہستہ آہستہ پھر جو ہے وہ چینج ہوتے رہی لائف میری. کیوں چینج ہوئی رانی یہ لائف کیوں چینج ہوئی؟ کیونکہ آپ کے جو جیسے آپ کے خواجہ صاحب جو بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر گرو بن جاتے ہیں، آگے لڑکیاں رکھتے ہیں، ان سے ڈانس کراتے ہیں اور خود بیٹھ کے کھاتے ہیں. لیکن رانی کی زندگی میں ایسا کیا ہوا کہ رانی نے کہا میں ناچ گانا چھوڑتی ہوں، جوانی میں جو ہو گیا اللہ سے توبہ کرتی ہوں اور ایک درس بناتی ہوں؟ یہ زندگی میں بدلاؤ کیسے آیا؟ اگر یہ زندگی قائم و دائم ہے یہ دنیا تو اچھے لوگوں کی وجہ سے ہے. آج بھی اچھے لوگ ہیں، ورنہ جو مسلمانوں کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. کوفی بھی سارے مسلمان تھے، یزید بھی مسلمان تھا، شمر بھی مسلمان تھا. اہل بیت کے ساتھ کیا نہیں ہوا سب کو پتہ ہے. یہاں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے مجھے چینج کیا. اور میں عالم دین فیملی سے ریلیٹڈ ہوں، ماشاءاللہ سے میں کافی مدارس سے پڑھی ہوں خود. تو ایک دن میں ایسے لیٹی ہوئی تھی اور مجھے اچانک ہی بس ایسا لگا کہ بس میں یہ فیلڈ چھوڑ دوں. اچھا، ایک خواب والی کہانی بھی تو، خواب بھی تو آیا تھا آپ کو؟ اس کے بعد وہ خواب آیا تھا جب میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں یہ فیلڈ چھوڑ دوں. اچھا، بس میں یہ فیلڈ چھوڑ دیتی ہوں، کہیں دور چلی جاتی ہوں. تو پھر میں نے سوچا میں جاؤں گی کہاں. بس پھر کچھ دن میں گھر میں ہی رہی ہوں. بس روتی رہتی تھی، بہت زیادہ روتی تھی میں، یا اللہ مجھے معاف کر دے تو بڑا غفور الرحیم ہے. کہ پھر میں قصص الانبیاء اور فضائل اعمال اور یہ سارا کچھ پڑھنا شروع کر دیا میں نے. قرآن تو بچپن سے پڑھا ہوا تھا؟ قرآن تو آپ نے بچپن سے پڑھا ہوا تھا؟ ماشاءاللہ بچپن سے پڑھا ہوا تھا. پھر یہ دینی وظائف جو ہے یہ شروع کر دیے میں نے. پھر ایک رات جو ہے وہ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی کار ایکسیڈنٹ میں. اچھا. وہ بہت پیار کرتی تھی مجھ سے، میں اس سے بہت پیار کرتی تھی. بڑی میری سہیلی تھی، وہ ہمارے محلے کی تھی، بڑا وقت ہم نے ساتھ گزارا. تو وہ میرے خواب میں آئی تھی جہاں سے میری موومنٹ ہوئی. میں ارادہ کر چکی تھی پہلے. خواب میں کیا آیا تھا؟ خواب میں یہی آیا تھا کہ وہ استغفار، اللہ معاف کرے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. ہم بھی انسان ہیں، ہم نے بھی جانا ہے. جنت بنی ہے تو دوزخ بھی بنی ہے انسانوں کے لیے. تو انہوں نے وہ کانٹوں میں پھنسی ہوئی تھی اور کافی اذیت میں تھی وہ. میں پاس کھڑی تھی. میں نے کہا آپ کو کیا ہوا ہے نرما؟ کہتی رانی اس دنیا سے لوٹ کر جانا ہے رب کے پاس واپس. آپ پڑھی لکھی ہو، آپ چینج کرو خود کو. میں نے کہا میں کیا کروں مجھے بتاؤ. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پہلے سرچ کرو، آپ دیکھو کہ خواجہ صاحب میں کس چیز کی کمی ہے، کیوں لوگ دور کرتے ہیں ہمیں. ہم بھی تو انسان ہیں، اتنا برا والا لوگ ہمیں کیوں سمجھتے ہیں، کیا بات ہے ایسی. چینج کرو خود کو کہ لوگ آپ کی عزت کریں، رسپیکٹ دیں اس معاشرے میں، خواجہ سراؤں کو بھی. تو میں نے بتایا تھا کہ میں کافی سارے خواجہ سراؤں سے ملی تھی، بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں، لیکن مجھے ان میں کچھ خاص چیز نظر نہیں آئی تھی. دیکھیں اب میں نے مدرسہ بنایا تو وہ نظر آ رہا ہے، ہاسپٹل تھا تو وہ نظر آ رہا تھا. اس طرح کی چیزیں ان میں نہیں تھی. اگر میں کام کر رہی ہوں، میں پولیس اسٹیشن میں خواجہ سرا پکڑے گئے ہیں، میں ان کے پیچھے چلی گئی، یہ کام نہیں ہے. کوئی بھی خواجہ سرا جا سکتا ہے، یہ ان کی زندگی چینج کرنا نہیں ہے. پھر میں نے کہا کہ میں ایک مدرسہ سٹارٹ کروں. میں نے سرچ کیا، میں نے دیکھا کہ کہیں بھی کوئی مدرسہ نہیں تھا خواجہ سراؤں کا. تو میں نے خواجہ سرا مدرسے کا سٹینڈ لیا اور اف اللہ کس قدر میں خوش تھی اور کس قدر میں مطمئن تھی، کس قدر مجھے خوبصورت نیند آتی تھی. میں بہت زیادہ چینج ہو گئی، اندر سے سکون ملتا تھا، ہو گیا مجھے. اور ہر وقت 5 ٹائم کی نماز پڑھنا، تہجد بھی کبھی کبھی پڑھنا، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا. اور پھر جو ہے وہ بیان سٹارٹ کر دیے میں نے. پھر بیان سٹارٹ کر کے اور بھی سکون ہو گیا. تو خواجہ صاحب نے کتنا سپورٹ کیا؟ کتنے لوگ آتے ہیں خواجہ صاحب آپ کے پاس؟ کتنے لوگوں کو آپ نے قرآن پڑھایا، یا آپ کی اپنی کمیونٹی کہتی ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ناچ گانا ہی ٹھیک لگتا ہے؟ دیکھیں میں بھی تو کمیونٹی کا ایک حصہ ہوں، میں بھی تو ایک خواجہ سرا ہوں. اگر میری موومنٹ ہوئی تو سب ایسے نہیں ہیں. بہت سارے لوگوں کی موومنٹ ہوئی، بہت سارے لوگ اپنی فیملیز میں سیٹل ہو گئے، بہت سارے لوگوں نے کاروبار کھول لیے، بہت سارے لوگ خواجہ سرا جو ہے وہ قرآن مجید پڑھ چکے، بہت سارے خواجہ سرا اب نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے خواجہ سراؤں کی زندگی چینج ہو گئی ہے. اور اب بھی ماشاءاللہ سے 15 خواجہ سرا جو ہے وہ باقاعدگی سے مدرسے میں آتے ہیں. تو رانی بتائیے گا معاشرے کو کیا کہیں گی، اور خاص طور پر والدین کو، کہ جیسے آپ نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے والدین کو اس کا جینڈر کیا ہے. کہ آپ نے کتنا سفر کیا کہ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر، بچپن، جوانی، اور آپ آ کے آپ نے اللہ سے ایک لو لگا لیے تو آپ کو سکون ہے. تو ماں باپ کو کیا کہیں گے کہ خواجہ سراؤں کو تو کوئی قصور نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی مخلوق بن جاتی ہے کہ بچوں کو اپنے پاس رکھیں، گھروں سے نہ نکالیں. کیا کہیں گے؟ اسلام میں ہے، میں اسلام کے حوالے سے بات کروں گی کہ جب تک آپ بیٹی ہے، بیٹا ہے، یا خواجہ سرا ہے، کوئی بھی ہے، 3 جنس ہے، تو آپ جب تک ان کی شادی نہیں کر پاتے، ان کو پیروں پہ سٹینڈ نہیں کر پاتے، آپ ان سے الگ کبھی نہیں ہیں. یہ والدین کے لیے. اگر آپ ان سے الگ ہوں گے
تو آپ کو والدین ہونے کا جو ہے وہ وہاں پہ جواب دینا ہوگا رب کے سامنے. یہ اللہ کی محبت ہے انسان کے لیے. اور جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے, آپ کے بچے ہو جاتے ہیں, تب آپ کا امتحان سٹارٹ ہو جاتا ہے, لیکن اس سے پہلے نہیں. یہ اسلام ہے. اگر ہم جو ہے ہم تو نامکمل ہے, یہ زندگی کے لیے ہم نامکمل ہے مکمل طور پر. اب میں 40+ ہو گئی ہوں, میں نامکمل ہوں. مجھ سے چھوٹے جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ان کے بچے آ کے ان کے بھی بچے ہیں, وہ نانا دادا بن چکے ہیں. جو لڑکے ہیں وہ نانیاں اور دادیاں بن چکے ہیں. کہ میں نامکمل ہوں, اور مجھے اس طرح سے الگ کر دینا, میں سمجھتی ہوں کہ شاید ان کی کوئی مجبوری ہوگی. لیکن جب میں بیمار ہوتی ہوں, جب بھی کبھی, تو میں رب سے ایک ہی دعا کرتی ہوں کہ کاش میرے ماں باپ اتنے سنگ دل نہ ہوتے, کاش وہ مجھے ایکسیپٹ کرتے, کاش وہ لوگوں کی وجہ سے مجھے دھتکارتے نہ. میری سسٹر بھی تو ہے, انہوں نے تو مجھے کبھی بھی الگ نہیں کیا. ان کی ڈیورس ہوئی تھی تایا کے گھر سے, تو بس اس دن سے ان کو جو ہے وہ بہن بھائیوں سے محبت ہے. انہیں جینڈر سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ماں باپ کو پڑتا ہے. کیوں؟ ایک ماں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ یا اللہ آپ کی محبت کس چیز, آپ سمندر میں چھپا دے, ہوا میں چھپا دے, سرا میں چھپا دے, آپ چاند میں چھپا دے محبت کو. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, آدم پہنچے گا. اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ آپ کی محبت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. میری محبت ماں میں ہے. اب جب ماں کو دیکھیں گے تو رب نظر آئے گا آپ کو ماں میں. اس ماں کو میں کیوں نہیں نظر آتی, میرے اس رب کو میں کیوں نہیں نظر آتی. دیکھیے میں ایک خواجہ سرا ہو کے میں نے دنیا کا فرسٹ ٹرانسلیٹر مدرسہ بنایا اور ورلڈ اعزاز یافتہ ہوں. تو یہ موومنٹ میری ایسی تو نہیں تھی, شاید رب مجھ پہ مہربان ہو گیا تھا. میں نے آج تک کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی. میں نے بڑی کالی راتیں گزاری ہے, بد دعا نہیں دی, شکوہ نہیں کیا. میں جب بھی فیصل آباد جاتی ہوں, میری سسٹر رہتی ہے, وہ مجھ سے ایک ہی بات کرتی ہے کہ آپ کا چہرہ کچھ بتا رہا ہے. ایسا مجھے لگتا ہے, فیل ہوتا ہے کہ آپ کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں مجھ سے. میں کہتی ہوں نہیں, میں رو کے جاتی ہوں, رو کر ہی واپس آتی ہوں, کیونکہ ماں زندہ ہے, حیات ہے. کاش کہ میں اس سے ملتی. دل کرتا ہے کہ ماں سے گلے لگوں. بالکل, ماں سے گلے لگوں, اس کے ساتھ بیٹھوں, اس سے باتیں کروں, اس کی خدمت کروں. فون پہ بات کرتی ہے ماں؟ کبھی نہیں, کبھی بھی نہیں. میں لاسٹ ٹائم بتا رہی ہوں کہ میں ہربیز تھی مجھے, تو میں ایمبولینس میں یہاں سے گئی تھی فیصل آباد. بہت بڑا سفر ہے, اور سارے محلے دار آئے تھے میرا پتہ کرنے. لوگوں نے کہا تھا بس رانی کی جو ہے وہ موت ہے, نہیں بچے گی. تو میرے بڑے تایا تھے, وہ آئے تھے, سسٹر میری آئی تھی, بہنیں آئی تھی, لیکن ماں نہیں آئی تھی. ابو آئے تھے, میرے ابو کو ہیپاٹائٹس ہے, کافی بیچارہ موذی مرضوں میں مبتلا ہے وہ, لیکن پھر بھی وہ آ گئے. فون پہ بھی بات کرتے ہیں ابو؟ مجھ سے بات کرتے ہیں, مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں ابو, لیکن ماں نہیں کرتی ہے. تو باپ خالی ابو سے آپ کو ممتا کی جو کمی ہے وہ پوری نہیں ہوتی. ماں کی اپنی جگہ. والد کبھی کہتے ہیں کہ میں لے کے جانا چاہتا ہوں لیکن والدہ نہیں لانے دیتی, کبھی والد ایسی بات کرتے ہیں کہ ماں نہیں لانے دیتی آپ کو گھر میں؟ دیکھیں کچھ والدین جو ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, انہوں نے دنیا کو دیکھا نہیں ہوتا, وہ نہیں سمجھتے, وہ خود کو بس اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں پیار کروں بس یہ کافی. اور میرے بابا بھی یہی کہتے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں تمہارے لیے یہ کافی ہے, لیکن اسے کیا پتا میرے لیے کافی نہیں ہے. بیٹی کے لیے ماں کیا ہوتی ہے. اب میرا آپریشن ہے کان کا, رسولی ہے اس میں, اور میں رات کو ہر رات کو روتی ہوں. میرے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں آپ کیوں روتی ہیں, اب اتنا بڑا آپریشن تو نہیں. میں نے کہا آپریشن بڑا نہیں ہے, درد بڑا ہے. میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا وہاں پر. جب آپ کسی بھی درد میں مبتلا ہوتے ہیں اور آپ کے رشتہ دار عزیز و اقارب, خاص طور پر ماں باپ آپ کے پاس ہوتے ہیں, تو آپ کا درد کم ہو جاتا ہے. میں نے بہت سی مشکلیں دیکھی ہیں, بڑی تکلیفیں دیکھی, لیکن رشتہ دار نہیں دیکھے میں نے آپ لوگوں کو صرف دیکھا. تو یہ بہت بہت ہی بڑی بات ہے کہ میں زندہ ہوں, 40 سال عمر جو ہے وہ میری ہو چکی ہے, اور میں ایک اچھی فیلڈ کی طرف آ چکی ہوں. ماں کو پتہ بھی ہے, یہاں تک ایریا کو پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے میں مووی یہ ویڈیوز میں کافی ان ہوئی ہوں, تو سب کو پتہ ہے ایریا میں کہاں رہتی ہوں. نہیں آئی کبھی, بس میری خواہش ہے کہ میں ایک دن سوؤں اور جب میں صبح اٹھوں تو میری ماں میرے دروازے پہ. کبھی بہنیں بتاتی ہیں کہ ماں کے جذبات کیا ہوتے ہیں جب ان کو پتہ لگا کہ رانی نے ناچ گانا چھوڑ کے درس بنا دیا ہے, اللہ کی راہ کی طرف لگ گئی ہیں, تو ماں کے کوئی جذبات ہے, کوئی بہنوں کے ذریعے کوئی میسیج دیا کبھی ماں نے؟ نہیں, میری جو خالہ ہے وہ سب اچھی ہے, مجھ سے بہت پیار کرتی ہے. میں ان سے ملنے بھی جاتی ہوں چنیوٹ میں, ساتھ ہی ہمارا پڑوس میں گھر ہے, لیکن مجھے وہاں اجازت نہیں ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی امی کو دیکھوں,
بس دیکھ کے ہی جو ہے وہ آنکھیں ٹھنڈی کر لو، لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ میں آئی ہوں پھر وہ کمرے سے ہی نہیں نکلتی.